علی مولا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسن علیکم قیامہ کہ بے شک تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی تراویح سنت ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان ہے، فرمایا نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا عبادت ہے، یعنی بندہ سو گیا ہے، روزہ رکھا ہے، سو گیا ہے، کام کوئی نہیں کر رہا وہ، لیکن فرمایا نوم الصائم عبادت، صائم روزے دار کا سونا عبادت ہے، اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں بندہ سو جائے تو عبادت بنے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں بندہ سو رہا ہے اور اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہے کیونکہ وہ روزے سے ہے۔ فرمایا نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا عبادت، ونفسہ تسبیح، اس کا سانس اندر اور باہر آنا اور جانا یہ تسبیح ہے، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اور اگر وہ دعا مانگ لے تو وہ قبول ہوتی ہے، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، اور اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر لے یعنی روزہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، ڈبل عبادت ہوگی، ایک روزے سے ہے اور ایک کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ فرمایا وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، اور اس کا نیک عمل کئی گنا زیادہ، مضاعف کئی گنا زیادہ ثواب پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرختان، فرخۃ عند الافطار، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرخۃ عند لقاء الملک الجبار، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جو اپنے ملک جبار یعنی رب العالمین سے اس کی ملاقات ہوگی، دیدار کرے گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں رکھ دی گئی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ افطار کے وقت روزہ دار کے لیے مختلف اقسام کی خوشیاں ہوتی ہیں، اس بات پر خوشی کہ اللہ نے سارا دن کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے باز رہنے کی توفیق مرحمت فرمائی، بھوک پر شکم سیر ہونے کی خوشی، بھوک جب بندے کو لگی تو جب اس کو کھانا مل جائے تو کھانا ملنے کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے، اور روزہ کی تکمیل اور کھانے کے ذریعے تراویح پر قدرت حاصل ہونے کی خوشی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور اس کے حصول پر خوشی، یعنی یہ خوشیاں بے شمار ہیں۔ اگر انسان صحیح طریقے سے روزہ رکھے تو وہ ان تمام خوشیوں کو افطار کے وقت محسوس کرتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ تعالیٰ انزل علی الصائم عند افطارہ رحمتاً جمتاً، بے شک اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار پر بے حد و بے حساب رحمت نازل فرماتا ہے، غرضے کہ افطار کے وقت روزہ دار انسان جس قدر خوشی کا اظہار کرے وہ جائز اور اس کے لیے مناسب ہے۔ ایک مرتبہ روزے دار کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک،
روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح میدان جنگ میں ڈھال تلوار کی دھار کو روکتی ہے، اسی طرح روزے دار سے روزہ دوزخ کے شعلوں کو روک لے گا۔ مروی ہے کہ جب قیامت کے دن دوزخ کی آگ گناہگار مسلمانوں پر حملہ آور ہوگی تو اس وقت ندا دی جائے گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو روزے کی حالت میں مرے تھے۔ جب بہت زیادہ بڑھے گی نا آگ جہنم کی تو آواز آئے گی وہ لوگ کہاں ہیں جن کی موت روزے میں ہوئی تھی۔ جو ہی وہ بندے سامنے آئیں گے تو ان کی خوشبو پہچان کر دوزخ کی آگ 40 سال کی مسافت کے برابر سب لوگوں سے پیچھے چلی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک گناہگار آدمی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور دوزخ کی آگ اسے جلانے کی بجائے اس سے دور بھاگے گی۔ داروغہ جہنم اس سے پوچھے گا اے آگ تو اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ آگ کہے گی جب اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے تو پھر میں اسے کیسے پکڑ سکتی ہوں؟ پھر فرشتہ اس گناہگار انسان سے پوچھے گا کیا تو حالت روزے میں مرا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار لوگوں کو ان الفاظ کے ساتھ حکم فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ الحاقہ۔ فرمایا کھاؤ اور پیو، مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیجے گزشتہ دنوں میں، یعنی دنیا میں تم نے جو روزے کے ثواب آگے بھیجے یہ ان کا بدلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ روزہ اگر دیکھا جائے تو روزے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صوم شریعت، ایک ہے صوم طریقت، ایک ہے صوم حقیقت۔ صوم کا معنی روزہ، صوم شریعت، صوم طریقت، صوم حقیقت۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اجتناب کرنے کا نام صوم شریعت ہے، اور ان تینوں امور سے اختراز کا معنی بچنے کے ساتھ ساتھ غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی وغیرہ سے اگر بچا رہے تو یہ صوم شریعت کے ساتھ ساتھ صوم طریقت بھی ہو جائے گا۔ اہل طریقت کے نزدیک غیبت، جھوٹ وغیرہ مفسد صوم ہے، یعنی روزے کو توڑنے والے ہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الصوم جنۃ من النار ما لم تخرقہ الغیبۃ، روزہ اس وقت تک آگ کے آگے ڈھال ہے جب تک اسے غیبت سے نہ توڑا جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کم من صائم یصوم ولیس من صومہ الا الجوع والعطش، کئی ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں اپنی زبان، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں کی حفاظت کرے اور اپنے روزے کو مکمل کرے اور پھر حلال کھانے کے ساتھ اسے افطار کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار پر غضبناک ہوتا ہے جو مشکوک مال کے ساتھ روزہ افطار کرے، یعنی اس کو اپنے مال کا شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو بجائے اس کے کہ بندے پر اللہ خوش ہو، مشکوک مال کے ساتھ روزہ افطار کرنے والے پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ جبکہ ہر قسم کے گناہوں اور خلاف اولا امور سے اجتناب کرنے کا نام صوم حقیقت ہے۔ صوم شریعت، صوم طریقت اور صوم حقیقت، ہر قسم کے گناہوں، جب بندہ روزہ رکھ لے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اگر 2 کام ہیں دونوں جائز ہیں، ان میں سے ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے، تو ادنا کو اختیار نہ کرے، اعلیٰ کو اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا کام۔ تو جو نیک متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک خلاف اولا بھی اگر وہ کریں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھے اس چیز کو۔ 2 کام ہے نا، دونوں جائز ہیں۔ عام بندہ تو چاہے ایک کر لے چاہے دوسرا کر لے، لیکن ان دونوں میں اگر ایک کام افضل ہے دوسرا اس سے کم افضل ہے، ہیں دونوں جائز،
لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ جو کم افضل ہے نا، اعلیٰ افضل کے ہوتے ہوئے کم افضل کو چن کر کرنا، اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ خلاف اولا ہے اس کا نام۔ تو خلاف اولا کاموں سے بھی روزے دار اگر بچے گا تو اس کا نام ہے صوم حقیقت۔ اپنے دل کو تکبر، ریاکاری، حسد اور بغض سے خالی رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ معمور رکھے۔ یہ روزہ سب سے زیادہ مشکل روزہ ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں اور مقربین و صالحین کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ماہ مبارک جس کا دوسرا دن آج ہے جو ہمیں عطا فرمایا، ان اللہ تعالیٰ زین الشہور سہورا بشہر رمضان وزین الکتب بالقرآن، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ زینا، اللہ نے مزین کر دیا ہے الشہورا بشہر رمضان، رمضان کے مہینے کے ساتھ سارے مہینوں کو رب نے خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَ الْكُتُبَ بِالْقُرْآنِ، اور اللہ نے قرآن نازل کر کے کتابوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران وسلسلت الشیاطین، جو ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان سنتاً کلہا، حضور نبی کریم نے فرمایا اگر میرے امتی کو رمضان المبارک کے اصل فضائل کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کرے میرا امتی کہ لتمنت امتی ان یکون رمضان سنتاً کلہا، کہ کاش یا اللہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ یعنی اتنے فضائل ہیں اس ماہ مبارک کے، جس کا آج دوسرا دن ہے، دوسرا روزہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پورے مہینے کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس میں عبادات کرنے، ذکر اذکار کرنے، دعائیں کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ یہ جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔